بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اس کے پیچھے کون سا خفیہ راز ہے؟ لیکن اس سے پہلے مختصر سورۃ توبہ کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ سورۃ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر دیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی، البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی اور شروع میں معمولی ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی فتح ہوئی۔ اس جنگ کے بعض واقعات بھی اس سورت میں بیان ہوتے ہیں۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل سے اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو گئی اور وہ چوک در چوک مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے، اور اسی طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت میں باقی نہ رہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں 2 دین باقی نہ رہنے پائیں۔ امام مالک لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا گیا۔ سب سے پہلا ہدف یہ مقرر فرمایا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ چنانچہ جو بچے کچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس سورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکام دیے گئے ہیں، اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس ہدف کے پورا ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرما دی تھی۔ اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ اس سورت کا بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی کاروائیاں مسلسل جاری تھی۔ اس سورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی تشت از بام کیا گیا ہے۔ اس سورت کو سورۃ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ برات بھی۔ برات اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی۔ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ سورۃ توبہ میں ان بچے کھچے مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اگرچہ یہ مشرکین وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ان پر وحشیانہ ظلم ڈھائے تھے، لیکن جزیرہ عرب سے نکلنے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئی ہیں جن کی تفصیل سورۃ توبہ کی ابتدائی آیتوں میں ہے۔ اب بات کرتے ہیں سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی
کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتلا کر اس آیت کو لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیتیں جنہیں سورۃ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں سورت میں کس جگہ پر لکھنا۔ اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک مستقل سورت ہوگی۔ تاہم سورہ انفال کی آخری اور سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورۃ توبہ کو سورۃ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک سورت کو دوسری سورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی گئی تاکہ ما قبل والی سورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورۃ توبہ الگ سورت ہے یا سورۃ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیا تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت میں اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اس بنا پر حضرات فقہا کرام نے فرمایا کہ جو شخص اوپر سے سورۃ انفال کی تلاوت کرتا آیا ہو، اسے سورۃ توبہ شروع کر رہا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، لیکن جو شخص اس سورت کے شروع یا درمیان سے اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا کرے۔ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ شریف کے ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے نزول کے ساتھ بسم اللہ کا نزول نہ ہوا، اس لیے کہ سورۃ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ بعض ناواقف یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ توبہ کے شروع میں کسی حال میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں۔ یہ غلط ہے۔ صحیح اور درست بات وہی ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت اور سعادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔